بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، باب نمبر 15۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اس موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سماع بن گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو کرنا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جو اپنی محنت، جد و جہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے اور وہ کچھ پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر ارشاد ہوا کہ اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں۔ وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر اللہ اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔
البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اس اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدہ میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا کہ ندامت اور عجز لے آئے۔ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کی حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا ہے کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی، لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرایا بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ، یہ تمہاری وہ روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔
وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔